کا سوال کوشچن سب سے اچھا ہے جی. آپ نے پہلی بات کی انڈیا کی. انڈین کاشتکار نے 9 ماہ احتجاج کیا اور 9 کے 9 ماہ میرا کیونکہ وہاں رابطہ تھا, ہماری صبح شام ان لوگوں سے بات بھی ہوتی تھی. 9 ماہ ان کو سول سوسائٹی نے اکاموڈیٹ کیا. نرسوں نے 3 دن کھانا دیا, ڈاکٹرز نے دیا, انجینئرز نے دیا, تمام سول سوسائٹی نے ان کو سپورٹ کیا. ہم نے جب بھی لاہور آ کے اسلام آباد یا مختلف اضلاع میں ہم نے ابھی پروٹیسٹ کیا ہے تو ہماری سول سوسائٹی سے ہمیں کبھی آج تک ایک گلاس پانی نہیں ملا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی یہاں پہ کوئی سپورٹ ملی ہو. بھائی ہم آ کے لاہور بیٹھے ہیں, ہم نے گھر سے تو ہر چیز اٹھا کے نہیں لانی نا, ہمیں کسی قسم کی ایک. دوسرا میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں, ہم گندم اگاتے ہیں, ہم آپ کے لیے گوشت, سبزیاں, فروٹ, ہر چیز اگا کے دینے کے باوجود ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جاتا. میں آج آپ کو بتاؤں کہ پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ پروٹیسٹ کرنا سنت نواز شریف بھی ہے, سنت عمران خان بھی ہے, سنت میاں شہباز شریف بھی ہے, سنت آصف زرداری بھی ہے. کیا ہمیں یہ ادا کرنے دی جاتی ہے یہاں پہ؟ کیا ہم گھر سے نکلنے سے پہلے گرفتار نہیں ہوتے؟ مجھے یہاں لاہور سے گرفتار کر کے کیا واگا بارڈر نہیں رکھا گیا؟ مجھے اسلام آباد سے گرفتار کر کے شیلنگ, لاٹھی چارج سب کچھ کر کے کیا وہاں پہ سی اے سیل میں نہیں رکھا گیا؟ دیکھیں نا, ہم تکالیف ہم نے جتنی برداشت کی ہے, ایک حد تک ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی بھی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. پہلی چیز تو یہ ہے جی, ہماری تنظیموں میں کچھ پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے, کچھ کاشتکار تنظیمیں ہیں. ٹھیک ہے جی, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں, ان کا بھی حق ہے احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا, کسی کے لیے بھی بات کرنا, ہر پارٹی کا اپنا ہے. جہاں تک ہمارا ہے, میں ایک پروفیشنل, میں کاشتکار ہوں, میرا پیشہ بھی یہی ہے, شوق بھی یہی ہے. میں بڑا ذمہ دار نہیں ہوں, میں 40 ایکڑ کا ذمہ دار ہوں, لیکن میں 1200 ایکڑ کا کاشتکار ہوں, ٹھیکے پہ لے کے کاشت کرتا ہوں. میں وہ درد بھی سمجھتا ہوں کہ کاشتکار کا درد کیا ہے, کیونکہ میرا اپنا وہی درد ہے, میرا اور اس کے پیٹ کا درد ایک ہے جی. میں ہر جگہ پہ مقدمہ بھی پیش کرتا ہوں, ہر جگہ پہ جاتا بھی ہوں, ہر میٹنگ بھی اٹینڈ کرتا ہوں, ہر جگہ پہ جا کے بات بھی کرتا ہوں, اور دبنگ طریقے سے الحمدللہ میں مقدمہ پیش کرتا ہوں. کل بھی ایگریکلچر کمیشن کی میٹنگ تھی, اس کے بارے میں یہی لفظ کہوں گا کہ سب سے بڑی کمیشن ہے پنجاب کا, کھایا نہ پیا گلاس ٹوٹا 12 آنے. وہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وی آر ٹو لیٹ, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا گندم پہ. بڑا میں کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں, اوپنلی بتا رہا ہوں. میں نے سٹارٹ ہوا ہے, میں نے فوری کہا ہے, میں نے کہا جی آپ لیٹ ہو گئے ہیں, اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور واقعی کچھ نہیں کر سکتے اس وقت. جو انہیں کام کرنا چاہیے تھا 4 ماہ پہلے, وہ کل میٹنگ بلا کے کر رہے ہیں جی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو انہوں نے EWR سسٹم کی بات کی, وہ فیزیبل ہی نہیں ہے کاشتکار کے لیے اس وقت. سر جتنے بھی بات کر رہے ہیں میری اصل ہے, آپ نے بڑی, ہاں جی, ہاں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جی. ایک تو پہلے میں نے کہہ چکا کہ گندم سے ہی تمام راستے نکلتے ہیں. گندم آپ کی میجر فصل ہے, 4.5 کروڑ ایکڑ میں سے آپ کی 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم کاشت ہوتی ہے. گندم کی فصل ٹھیک ہوگی, باقی فصلیں خود ٹھیک ہوں گی. گندم کی فصل ٹھیک نہیں ہوگی, ریٹ اچھا نہیں ملے گا. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ گروتھ 6.5 سے 1.1 پہ آ گئی ہے جی. ایک تو یہ ہے جی. دوسرا, جو پنجاب اسمبلی کی وہ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ہمارے MPA صاحبان آتے ہیں ویڈیو بنوانے کے لیے, اور ویڈیو اپنے حلقے میں شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ بات کی ہے. ایک سٹینڈ لینا اور چیز ہے, لیکن ایک زبانی کلامی بات کر کے اپنے حلقے میں جا کے شیئر کر دینا اور بات ہے. اگر وہ MPA سارے مل کے بیٹھ جائیں, آپس میں اکٹھے نیت سے اکٹھے ہو جائیں, کیا ہو سکتا ہے کہ حکومت بات نہ مانے؟ چاہیے. اچھا, جن چیزوں پہ وہ MPA اکٹھے ہوئے ہیں, جن چیزوں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, جب تنخواہوں پہ تھے معاملہ تھا, وہاں سب اکٹھے نہیں تھے. جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں
تو وہاں پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، جب ان کے مفادات نہیں ہوتے تو وہاں پہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے بات کی ادر کراپس کی، دوسری اس کے علاوہ باقی فصلوں کی۔ اب باقی فصلوں کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں، گندم کی وجہ سے ساری فصلیں تباہ ہو گئی اس دفعہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ گوبھی بھینسیں کھا رہی تھی اس دفعہ۔ آج پیاز کے ریٹ کا پتہ ہے آپ کو؟ کاشتکار سے پیاز اس وقت 7 روپے کلو جا رہا ہے، جبکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن 30 سے 35 روپے منیمم۔ جی میری ایک منٹ، میں آپ کو میں انہی چیزوں کا جب دوسرا آپ نے بات کی، گندم جب 2200 روپے تھی تو بعد میں 6000 روپے بکی۔ میں نے یہیں آ کے پریس کانفرنس کی تھی کہ کاشتکار نے بیچ دی، کاشتکار سے گھر سے زبردستی اٹھا لی گئی، کاشتکار کو گھر رکھنے کی اجازت دی گئی تھی 25 من۔ جب کاشتکار سے چلی گئی 6 ماہ بعد اس کا ریٹ 5,500-6 ہزار تک چلا گیا، اس میں کاشتکار شامل نہیں تھا۔ جب آپ کا ریٹ 3900 ہوا ہے، میں اس کا بھی بتا، جب 3900 ریٹ ہوا ہے تو اس سال دیکھ لو کہ ڈی اے پی آپ کی ڈبل ہوئی، یوریا آپ کا ڈبل سے اوپر چلا گیا، کئی گنا بلکہ اوپر چلا گیا۔ اس وقت یوریا آپ کا 5,500 تک چلا گیا، ڈیزل کا ریٹ اوپر چلا گیا، لیبر چارجز بڑھ گئے، تمام کا اچھا۔ اور صرف پاکستان میں نہیں بڑھا تھا، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3900 جب ریٹ ہوا ہے، آپ کی گندم سمگل کیوں ہوئی اس وقت؟ سمگل ہونے کی وجہ یہی تھی نا کہ باہر کا ریٹ آپ سے زیادہ تھا، تب جا کے وہ سمگلنگ ہوئی۔ سر آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے جی۔ 1960 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا۔ اس کمیشن کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیمیار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے، یہ کاٹن ایریا ساری وہیں پہ لگ گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، کاٹن کی فصل کو جان بوجھ کے تباہ کیا گیا۔ جب کاشتکار کو اس میں نقصان شروع ہوا تو اس نے گنا لگانا شروع کر دیا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک لالچی آدمی مرا، قبر میں اس کا حساب کتاب ہوا۔ آخری سوال فرشتوں نے کیا، جنت میں جانا پسند کرو گے یا دوزخ میں؟ وہ کہتا ہے صاحب جہاں 2 پیسے کا فائدہ ملے۔ جب کاشتکار کو حد سے زیادہ نقصان ہوا، میں آپ کو عرض کروں، اس دفعہ مٹر کی فصل میں کاشتکار کو نقصان ہوا ہے، گوبھی، پالک، آلو، مولی، گاجر، ان سب میں نقصان ہوا ہے، پیاز، کپاس میں پچھلے سال نقصان ہوا ہے۔ ان تمام فصلوں میں نقصان کے بعد میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، نقصان کے بعد اب کاشتکار تو بیچارہ سارے ڈھونڈتا ہے، اس کے پاس کوئی اور بزنس ہے نہیں کہ جو جا کے کرے۔ وہ ہر وقت پھر وہ اللہ توکل کرتا ہے۔ اگلی بات سب سے بڑا اسے ہے وہ اللہ توکل کرتا ہے۔ جب وہ بیج پھینکتا ہے تو صرف اپنے رب پہ توکل کرتا ہے جی۔ جہاں میں آگے کہتے ہیں، وہاں کے کسان کی بات کرتے ہیں، بھائی سندھ میں جاؤ وہاں بات کرو، وہاں کا کاشتکار بھی لٹ گیا۔ پی ٹی آئی والے پنجاب میں آ کے کہتے ہیں تو آپ جائیں کے پی کے میں، آپ نے ریٹ دیا کاشتکار کو۔ ہمارے ساتھ منافقت کوئی نہ کرے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ جس حساب سے چاہیے تو یہ تھا کہ آج تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس ایشو پہ مل بیٹھتی۔ دنیا میں کوئی ایشو آئے تمام پارٹیاں مل کے بیٹھتی ہیں۔ جہاں انہوں نے ذاتی دشمنیاں بنائی ہوئی ہیں، یہاں اسمبلی میں جا کے کوئی پاکستان کے لیے بات کرتا ہے، کوئی پاکستان کی معیشت کے، پاکستان کے امن و امان کے لیے کوئی بات کرتا ہے؟ ہر کوئی اپنا ڈنڈورا پیٹتا ہے۔ کوئی اٹھتا ہے یہ نواز شریف کا دفاع کرتا ہے، کوئی عمران خان کا دفاع کرتا ہے، کوئی آصف زرداری کا دفاع کرتا ہے، کوئی فضل الرحمان کا دفاع کرتا ہے، کوئی بلاول بھٹو کا دفاع کرتا ہے۔ بھائی کوئی تو پیدا ہو جو پاکستان کا دفاع کرے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، پاکستان کا کسان مر رہا ہے اس وقت، پاکستان کا کسان بہت پریشان ہے۔ حکومت نے کیا کیا؟ ایک تقسیم کر دی شہری اور دیہاتی کی، دیہاتیوں کے ارمان قربان کر دیے شہریوں کو سہولت دینے کے لیے، سستا آٹا دینے کے لیے۔ میں کہتا ہوں شہری ہمارے بھائی ہیں، ان کو سستا آٹا دیں، لیکن کاشتکار کے معاشی قتل پہ تو نہ دیں۔ میں ایک امپورٹنٹ آپ سے بات آخری کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے ڈی ریگولیٹ کیا، ہمیں نقصان ہو گیا، مان گئے۔ 8 اگست کو حکومت نے کیا کیا؟ پنجاب حکومت نے پھر نوٹیفیکیشن کر کے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا۔ کاسٹ آف پروڈکشن خود نکالی تھی 3410 ہماری، اور ہمارا ریٹ طے کر رہے ہیں 2600، 2650، 2650 اور 2675 مختلف اضلاع کا مختلف ریٹ۔ 2800 پہ 2 پرچے بھی درج ہوئے بہاول نگر پہ۔ کیا اس سے بڑی اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اب بھی
اب بھی وہ محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہی ہیں میں روٹی کا ریٹ 14 روپے سے اوپر نہیں جانے دوں گی. بھائی جب روٹی کا ریٹ کنٹرول ہے پھر آٹے کا ریٹ بھی گندم کا ریٹ بھی ڈیسائیڈ کرو نا. IMF نے تو آپ سے کہا ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کرو, حکومت اس میں سے نکل جائے, لیکن حکومت بھی نہیں نکل رہی. وہ اپنا سستی شہرت سیاست میں کاشتکار کو قربان کر کے. دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں, اس مرغی کو نہ مارے, یہ اس انڈا دینے والی مرغی کو نہ مارے. یہ مرغی مر گئی تو پھر صبح ٹیبل پہ کچھ نہیں ہوگا, پھر دودھ نہیں آئے گا آپ کے پاس, پھل نہیں آئیں گے آپ کے پاس, گندم نہیں آئے گی آپ کے پاس, کپاس نہیں آئے گی, چاول نہیں آئے گی, سبزیاں نہیں آئیں گی آپ کے پاس. میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس کو مت مارے. میں دست بدستہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں, خدا کے لیے اس کسان کو مت مارو. یہ کسان سب سے زیادہ محب وطن بھی ہے اور اس ملک کی 25 کروڑ عوام کی خدمت بھی کر رہا ہے. اور یہ کسان اسے خدمت وہ اس طرح سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نائب ہوں, مجھے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے, اس کو مت مارو. یہ مر گیا, تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ ٹوٹل اپنی ایکسپورٹ امپورٹ دیکھ لیں. جس ملک میں $80 بلین کی امپورٹ ہو اور $31.5 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہو, $80 بلین کی ایکسپورٹ, $31.5 بلین کی ایکسپورٹ, $48.5 بلین کا ڈیفیسٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں. یہ کس سے ختم ہوگا؟ یہ صرف زراعت یا جیسے اسے ختم کر سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں اس ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے. اور $31.5 بلین میں بھی $20 بلین کاٹن, $3 بلین آپ کا اس میں چاول ہے, باقی ملا کے کچھ 26-27 بلین تو ایگریکلچر سے. باقی آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ آپ ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں, جو ہماری آبادی 50 سے 55 لاکھ آبادی ایڈ ہو رہی ہے. اب ہم نے ایگریکلچر میں گروتھ نہ دی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم فوڈ کہاں سے لیں گے, خوراک کہاں سے لیں گے؟ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہاں سے ملتی رہے, باہر سے آپ کو امپورٹ کرنے ممکن ہے, باہر سے بھی آپ کو نہ ملے. یہ تو وقت تھا جس طرح گرین انیشیٹو پروگرام شروع ہوا, ہم نے اس کو سپورٹ کیا صرف اس لیے کہ خیر آباد رقبے آباد ہو. آج کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ نہروں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. اور بھائی شرم کرو, کالا باغ ڈیم کے اوپر لڑائی ہوئی, آج تک نہیں بن سکا. میں آج سدھی بھائیوں کو آفر دیتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ کالا باغ ڈیم بننے دو. ہم پنجاب والے آپ کے ساتھ ٹی سائن کرتے ہیں کہ تمام اختیارات اس کے آپ کے پاس ہوں گے جب آپ سے پانی بچے تو ہمیں دینا. کم از کم وہ ڈیم بننے دو. آج اگر خشک سالی کا رونا رو رہے ہو تو اس کی وجہ بھی تم لوگ ہو. آئے ہم پنجاب والوں نے جس طرح پہلے قربانی دی تھی اب بھی دیتے ہیں قربانی. آپ پانی کا فرق دیکھیں. ہمارا پانی پنجاب کا 2.4 کیوسیک پر 1000 ایکڑ, سلانہ نہروں کا, ششمائی نہروں کا 3.5 کیوسیک پر 1000 ایکڑ, ان کا 12 سے 15 کیوسیک پر 1000 ایکڑ ہے, پھر بھی روتے ہیں. ہم نے تو قربانی دی کہ ان کا نیچے والا پانی کڑوا ہے, ہمارا میٹھا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری پمپیں کاش سندھ والے ادا کرتے. ہم نے مانگی بھی نہیں ان سے, ہم خود برداشت کر رہے ہیں. پھر ہر سال تماشا لگا ہوتا ہے. آج روڈ بنا کے اسی کا بات کے اوپر, بھئی ابھی تو نہر بنی کوئی نہیں, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ابھی آئے ہمارے ساتھ پانی کا حساب تو کر لے, کون پانی زیادہ پی رہا ہے. رقبہ ہمارا آپ سے ڈبل سے زیادہ, پانی آپ کا ہم سے ڈبل سے زیادہ. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم پنجاب والے ہمیشہ قربانی دیتے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی خاطر پھر بھی دیتے رہیں گے. ہمارے لیے ہم نہیں سمجھتے وہ سندھی ہیں, پنجابی ہیں, بلوچی ہے, پٹھان ہے, کوئی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. ہم سب آپس میں محبت میں, ہم پنجاب والے سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, یہ ملک خوشحال ہو, یہ ملک سرسبز ہو. جس طرح انڈیا نے اپنا راجستھان آباد کیا, ہمارا بھی چولستان آباد ہو, کیونکہ آنے والا وقت بہت بھیانک ہے. فوڈ سیکورٹی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. گندم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور آج آ کے اسی حضرت آدم کی اولاد کو اس کی گندم نے چیخیں نکلوا دی. آج یہ کاشتکار بہت پریشان ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, بہت پریشان ہے.
आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।